بندوں کی صفت بیان کی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں. پہلے پورا سال تو مسلمان رات میں عبادت نہیں کرتا تھا، رمضان میں راتوں کو کر لیا کرتا تھا، اور رمضان میں پھر چھوٹی تو آخری عشرے میں تو کرنا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ تہجد سب پڑھتے تھے پورے سال، بھائی یہ تو بہت اہم نماز ہے. جب مسلمانوں میں دینی کمزوری آئی تو تہجد صرف رہ گئی رمضان میں، کہ بھی رمضان میں تو راتوں کی عبادت کرنی ہے، چلو پورے سال نہیں کرتے. پھر رمضان سے بھی گئی اور کس میں آ گئی کہ بھئی چلو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کر لو. اور پھر آخری عشرے کی جفت راتوں سے نکل کے سمٹ کے آ گئی کہاں؟ طاق راتوں میں. اب کرکٹ کے میچوں نے طاق راتوں میں عبادت کو بھی ختم کر دیا ہے. ہر دور میں یاد رکھو اللہ سے روکنے والی قوتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں گی. اس کرکٹ کو کیا ضرورت ہے رمضان کی راتوں میں کھیلنے کی؟ اللہ کے بندو تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر کر لو، کیا ضرورت ہے؟ کس قدر مقدس راتیں ہیں، کس قدر اللہ اپنے بندوں کے قریب آ کر ندائیں لگاتا ہے. حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، روزگار مانگنے والا، روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار ہوں. 4 آدمی کھیل رہے ہوں گے اور 50 تماشائی اس کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی کھیل کے وقت ضائع، اور یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت ضائع. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب رمضان آتا تھا، میری عمر ہوگی 9 یا 10 سال، اس وقت بہت شدید گرمیوں کے روزے تھے. تو ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے، اس وقت ہم نوجوان تو نہیں تھے، بچے تھے، لیکن ہم نے بچوں کو بھی دیکھتے تھے، نوجوانوں کو بھی دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوتی تھیں رمضان میں. لوگ دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، عصر کے بعد بھی، یعنی پورے رمضان میں مسجد میں عبادت تلاوت کا رش ہوتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. اسکول تھا، اس میں ایک گراؤنڈ تھا، تو انہوں نے پھر علاقے میں مختلف ٹیمیں بنائیں، جس میں ہماری بھی ٹیم بنی جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. اس ٹیم کے بننے سے وہ جو عبادتیں تھیں ان کا کیا ہو گیا؟ جنازہ نکل گیا. جتنے نوجوان لڑکے جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ بھی روزہ ہے، وہ سب کے سب کس میں لگ گئے؟ کرکٹ میں. اور پھر وہ راتوں میں بھی نا بیٹھ کے وہ پوں نہیں ہوتا، بھونپوں، کوئی چھکا مارے تو پوں پوں ایک آواز آتی ہے اس میں سے، وہ بھونپو لے کے پوری رات بیٹھے رہتے تھے. کوئی چھکا مار رہا ہے، کوئی چوکا مار رہا ہے. تو رمضان کی راتیں اس طرح سے کیا ہو رہی تھی؟ برباد. والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن کہتا ہے ایمان والے لغویات سے اعراض. میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے، رمضان میں بھی کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو کیا کریں؟ محدود کرو بھائی. اس طرح، اور جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کر دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوز کر رہا ہے، وہ ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے. یاد رکھو یہ زندگی رکنے والی نہیں ہے، یہ پاس ہونے والی ہے. اس کو کھیل کود میں ضائع کرو یا مفید کاموں میں. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. دیکھو اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد نہ ہوتے. یہ مردوں کے ٹائم پاس ہوئے تھے تو جا کے قبروں میں پہنچے ہیں نا. اگر ٹائم جو ہے پاس نہ ہو اور وہیں رک جائے، بریک لگ جائے ٹائم کو، تو پھر کوئی مرے گا؟ پھر تو سب اسی حالت میں آ جائیں گے، جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے. ٹائم پاس ہوتا ہے اور قبرستان آباد ہوتے ہیں. پاس ہوتا ہے تو جو بچے تھے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو ٹائم پاس تو ہوگا چاہے آپ فلمیں دیکھیں، چاہے ڈرامے دیکھیں، چاہے نہیں دیکھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کس چیز میں پاس ہو رہا ہے. وہ 3 قسم کا وقت جو پاس ہوتا ہے نا، وہ 3 قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. یا تو مفید کاموں میں، یا نقصان دہ کاموں میں، یا کسی بھی کام کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے اور کیا ہو رہا ہے؟ پاس ہو رہا ہے.
بدبخت وہ ہے جو فضول کاموں میں وقت کو گزار دے, خوش قسمت وہ ہے جو مفید کاموں میں وقت کو گزار دے. اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ اگر نقصان دہ کاموں میں نہیں گزارنے سے بچنا آپ کے لیے, اچھے کاموں میں ٹائم کو پاس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہ کرو, ویسے ہی پاس کر لو بس, اس کو ٹائم تو گزر رہا ہے نا, بیٹھے رہو بس, کچھ بھی نہ کرو, سو کے گزار لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفید کام میں وقت نہیں گزارتا نا, شیطان اس کو پھر, بولو بھائی, غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے, پھر وہ برے کاموں میں وقت گزارتا ہے. تو میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. دیکھو بھائی, ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا. عبدالصمد صاحب کا سوال ہے حضور اٹک سے, کیا کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہے جبکہ فرائض میں کوتاہی نہ برتی جائے اور نظر کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جائے؟ دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون, کہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کہتے ہیں ایسا کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ, یعنی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو, دین کا بھی فائدہ نہ ہو. تو ویسے تو کرکٹ دیکھنا بذات خود تو جائز کام ہے نا. آپ گلی محلے میں کوئی بھی کرکٹ کھیل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ایک مباح چیز ہے, اس میں تھوڑا سا ذہن فریش ہو جاتا ہے. لیکن آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ میچز کھیلے جا رہے ہیں ان میں کھیل کو بذات خود مقصود بنا لیا گیا ہے. کھیل خود مقصد نہیں ہوتا, کھیل سے کوئی اور چیز جب مقصد ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا وہ کیا ہے. مثال کے طور پر ہم جب کھیلتے ہیں تو ہمارا ذہن فریش ہوتا ہے اور وہ ذہن پھر مفید کاموں میں خرچ ہوتا ہے, مفید کاموں میں, قوم کی ترقی کے کاموں میں یا تعلیم میں یا دین میں, عبادت میں, کسی بھی مفید کام میں جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو. لیکن اگر آپ کھیل اس لیے رہے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کیوں کھیل رہے ہیں تو آپ کہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میں کھلاڑی بن جاؤں, اس کا مطلب جو مقصد کا ذریعہ تھا اسی کو آپ نے مقصد بنا لیا. بالکل. تو آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ میچز کھیلے جا رہے ہیں ان سے کچھ اور مقاصد نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو وہ ضمنی ہوتے ہیں. جیسے انڈیا کو ہرانے سے پاکستان کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی انڈیا والوں تھوڑے سے وہ ڈر جائیں, یا انڈیا والے پاکستان کو اس لیے ہراتے ہیں. تو لوگ کیونکہ ہمارے سامنے یہ دلائل دیتے ہیں کہ بھئی میچز میں تو یہ ہوتا ہے, ملک کی محبت بڑھتی ہے, جب ہماری ٹیم جیتتی ہے تو ملک سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ ضمنی چیزیں ہیں. یہ کھیل, یہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں ان کے مقاصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد کھیل ہی ہے. ٹھیک. تو ضمنی فائدے تو ہر چیز میں ہوتے ہیں نا, کوئی بھی آپ لغو کام کریں گے کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس میں ہوگا. تو یہ دیکھا جاتا ہے معتد بھی فائدہ, اس سے کیا ہو رہا ہے. معتد بھی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ معتد بھی ایک تھوڑی سی گاڑی اردو ہے. معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ یعنی ایک بڑا فائدہ. تو بڑا فائدہ کچھ نہیں ہے, بڑے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایک بڑا نقصان تو یہ کہ عین اسی کو مقصد بنایا جاتا ہے, اور اس کے جو ضمنی نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, وہ تو بڑے حضرات ہی بتا سکتے ہیں, لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کم سے کم دیندار لوگوں پر, دین سے جڑے ہوئے لوگوں پر, علماء صلحاء پر یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کرکٹ کے میچز دیکھیں. ان کو تو چاہیے کہ لوگوں کو تبلیغ کریں کہ بھئی ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں گلی محلے میں جیسے چھوٹے پیمانے پر کوئی کھیل رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون جیتا کون ہارا. یہاں تو کئی دنوں تک بحثیں چلتی ہیں, پھر ان کو لا کے ان سے انٹرویو لیے جاتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں جنگ لڑکے آئے ہیں میدان جنگ میں, جیسے کوئی آرمی کے فوجی آفیسرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کارگل کی طرح قربانیاں دی ہیں انہوں نے. تو اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. بلکہ آج کل ان آفیسرز کو اتنی, جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا, ان کو اتنا عزت نہیں دی جا رہی جتنی ایک چھکے چوکے مارنے والوں کو دی جا رہی ہے عزت. تو یہ کھیل کو آپ نے حد سے زیادہ بڑھا لیا. تو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ چیز 100% خلاف ہے, اور یہ علماء صلحاء پر بالکل